جب جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی. تو جب اللہ کے دستے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو. اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا. اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے. اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے. جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں. اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں. آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس. آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو. بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں اور ہماری حالت یہ. اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس کو سمجھو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے. یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس بنگلو، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ. تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے. میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ. اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا. یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئیں لیکن آخرت میں زیرو. آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا.